हमारी जो सीरीज है कौमी स्कूल के गुनहगार कौन, ये जारी है। इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट असरार कुरैशी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनकी जो खिदमत तालीम के हवाले से है वो बहुत बड़ी है। जो ईदगाह के आसपास इस क्षेत्र में जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, जो स्कूलों के लिए आपने काम करा है वो बेमिसाल है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद शकील साहब, जो अमन इम्पैक्ट्स के प्रोप्राइटर भी हैं, और जितने भी स्कूल हैं इस एरिया के उन तमाम स्कूलों में आप मेंबर भी हैं और तमाम प्रोग्रामों में आप जाते हैं। तालीम के हवाले से अगर बात करूं तो तालीम के हवाले से ये दोनों जो शख्सियत हैं ये बहुत मुतब्बर हैं और इलाके में बहुत काम करते हैं। तो आइए चलते हैं, गुफ्तगू करते हैं कौमी स्कूल के मामले में इनकी क्या है राय। असरार कुरैशी साहब, आपका स्वागत है यूनिवर्ल्ड न्यूज में, और हमारी एक खास पेशकश जारी है कौमी स्कूल के गुनहगार कौन। अब क्योंकि आप सीनियर हैं और जितना आपने यहाँ काम किया स्कूलों के लिए एजुकेशन के हवाले से वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपकी तमाम जिंदगी तालीम के मैदान में ही गुजर गई है। अब आप मेरे व्यूअर्स को बताइए कौमी स्कूल का ये मामला है कब से शुरू हुआ और ये पूरा मामला है क्या? दरअसल कौमी स्कूल की एक पूरी तारीख है और ज़माने के गर्दो गुबार इस पर छा गए और ऐसी किसी नज़र इस पर लगी कि ये इदारा आज मफलूज होकर रह गया है। कौमी स्कूल दरअसल राय खलील वेलफेयर सोसाइटी के अंडर में चलता था और इसके सबसे पहले मैनेजर थे अब्दुल सलाम साहब। भैया अब्दुल सलाम के नाम से जाने जाते थे और वो रात दिन इसके लिए मेहनत और कोशिशें करते थे। उनके भाइयों ने जो सराय खलील में रिहाइश पजीर थे पुरताउन इस स्कूल के साथ किया था और ये स्कूल जो है दिन ब दिन तरक्की करता रहा। मैं बताना चाहता हूँ कि कौम ने आज़ादी के बाद इदारे बहुत कम बनाए हैं। आज़ादी के बाद अगर कोई इदारा बनाया गया था तो वो कौमी स्कूल था, लेकिन आज इसकी दास्तान, इसकी बर्बादी ये बयान कर रही है कि इसके ज़माने के नशेब व फराज तरह इससे गुजर रहे हैं। बदकिस्मती की बात है कि एमरजेंसी के ज़माने में हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब इसके मैनेजर हुआ करते थे और उनके भाई भरपूर ताउन इस स्कूल को दिया करते थे। उस ज़माने के अंदर ये स्कूल जो है इमरजेंसी की नज़र हो गया और इसको ये कहा गया कि इसको एक जगह देंगे हम। वो जगह जो है वक्ती तौर पर ईदगाह कमेटी के चेयरमैन हाफिज़ अब्दुल अजीज़ साहब, जो इस इलाके के काउंसलर भी रहे थे, बड़ी नामवर शख्सियत थी। उन्होंने इस इदारे को बचाने के लिए वक्ती तौर पर ईदगाह कमेटी के, क्योंकि वो चेयरमैन थे, उन्होंने ये कहकर इसकी इजाज़त दे दी कि ये स्कूल जो है बच जाएगा और इसकी जगह जब मिलेगी हम उसको वहाँ तामीर करेंगे और ये स्कूल जब बन जाएगा तो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। ईदगाह में जो कौमी स्कूल को जगह दी गई वो एक आर्जी तौर पर जगह दी गई थी, ना कि परमानेंट तौर पर जगह दी गई। दूसरी बात यह है कि जो स्कूल की सराय खलील वेलफेयर सोसाइटी इस स्कूल को चलाती थी, के बाद इसमें कुछ इख्तलाफात हो गए और अब्दुल सलाम साहब को निकाल दिया गया और वो झगड़ेबाजी की नज़र हो गई, सोसाइटी जो है इनकी नज़र हो गई। उस ज़माने में हाफिज़ अब्दुल अजीज़ साहब ने ईदगाह के अंदर इसको वक्ती तौर पर जगह दी गई। सराय खलील वेलफेयर सोसाइटी जिसके अंडर में ये स्कूल चलता था, जिस ज़माने में एमरजेंसी के दौर में ये कोई स्कूल ईदगाह में लाया गया, इस शर्त पे लाया गया था कि इसको ज़मीन मिलेगी। उसके बाद ये सराय खलील वेलफेयर सोसाइटी के अंदर इख्तलाफात हो गए और इस स्कूल की कोई मैनेजिंग कमेटी नहीं रही। उसके बाद सिराज कुरैशी जो स्कूल के एक मेंबर थे, उन्होंने एक नई कमेटी की तश्कील करी जिसका नाम कौमी एजुकेशन सोसाइटी रखा। सिराज साहब उसके मैनेजर और सेक्रेटरी मुंतखब हुए। उन्होंने इस स्कूल के लिए बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी कोशिश की कि स्कूल जो है ज़मीन इसको मिल जाए। लेकिन मुझे कभी कभी हैरत होती है कि इतने पहुंच वाले लोग, इतने ताल्लुकात वाले लोग एक स्कूल का एक टुकड़ा ज़मीन का न ले सके। मैं कई प्रोग्रामों में मीरा कुमार जी इसमें तशरीफ़ लाई, जाफ़र साहब प्रिंसिपल थे, वो उस ज़माने में जब ये नई कमेटी तश्कील की थी कौमी एजुकेशन सोसाइटी। उसके बाद सिराज साहब क्यों बददिल हुए इससे और सिराज साहब रिज़ाइन देकर चले गए। सिराज साहब के रिज़ाइन के बाद जो मुज़म्मिल सिद्दीक़ एडवोकेट थी, उन्होंने अपनी नई कमेटी बना ली और जो मेहंदी वाले थे उन्होंने अपनी नई कमेटी बना ली और ये स्कूल बर्बादी की राह पे शुरू हो गया। सिराज साहब ने जाफ़र साहब को स्कूल का देखरेख के लिए मुकर्रर किया कि आप रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, आप स्कूल की देखरेख कीजिए। बदकिस्मती की बात है कि वो इसके मैनेजर बन बैठे, उन्होंने सिराज साहब को भी हटा दिया। इस स्कूल की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ का जो भी प्रिंसिपल रिटायर होता है अपनी एक नई कमेटी बना लेता है, खुद मैनेजर बन बैठता है। प्रिंसिपल जो होता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है मैनेजिंग कमेटी के अंदर और वो बगैर मैनेजिंग कमेटी के कुछ नहीं चला सकता। और मैनेजिंग कमेटी को बनाती है जनरल बॉडी। वो न जनरल बॉडी का ख्याल रखता, न मैनेजिंग कमेटी का रखता, बल्कि कुछ टीचरों को साथ लेकर अपनी एक नाम निहाद कमेटी लोगों की बना लेता है और इसके मुतादिद मुकदमे भी अदालतों में चलते रहे हैं। आप जानते हैं कि अदालतों में तो देर पा फैसला होता है और उसका कोई नतीजा ये निकला है कि इस जो कौमी एजुकेशन सोसाइटी को ज़मीन मिलनी थी, सरकार तो ज़मीन देना चाहती। DDN ने बार बार कहा कि आप हमसे ज़मीन ले लो। पहले तो सराय खलील की इस स्कूल को ज़मीन सराय खलील में ही मिल रही थी, तो इन लोगों ने सराय खलील की ज़मीन छोड़ दी। उसके बाद जो है इनको है मोतिया खान के ऊपर ज़मीन देने की कोशिश की गई।
82 کے اندر انہوں نے وہ بھی زمین چھوڑ دی. قومی اسکول کی جدوجہد، کیونکہ جو لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں، جو اولڈ بوائز ہیں، انہوں نے بھی ایک تحریک شروع کی تھی قومی اسکول کی، اور وہ چاہتے تھے قومی اسکول کو زمین ملے، اور انہوں نے ایک کیس بھی کورٹ کے اندر ڈالا تھا. کورٹ کے اندر ان لوگ جو مینیجنگ کمیٹی تھی، اس ایک کمیٹی نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں اسکول کو زمین کی ضرورت نہیں ہے. آج بہت سالوں کے بعد فیروز بخش نے ایک کیس ڈالا کہ زمین ملنی چاہیے. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے جو صاحب حیثیت ہیں اور جو لوگ جانتے ہیں ایجوکیشن سے وابستہ ہے، کہ زمین جو ملتی ہے وہ سوسائٹی کو ملتی ہے، نہ کہ کسی ایک فرد واحد کو ملتی ہے، نہ کہ کسی اسکول کو ملتی ہے. آپ کی وہ کون سی سوسائٹی ہے؟ آپ جب جگہ جگہ تقسیم ہو جائیں گے، جگہ جگہ کمیٹیاں بنا لیں گے، نئی نئی کمیٹیاں بنا لیں گے، اور آپ کے پاس 5% دینے کو بھی نہیں ہے، اور ہر ایک مینیجر جو ہے پرنسپل، کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پرنسپل ریٹائر ہو مینیجر بن جائے. مینیجر تو ایک سرکاری سروینٹ ہوتا ہے، اور اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی سروسز ختم ہو جاتی ہیں. جعفر علی خان ریٹائر ہوئے، وہ پرنسپل وہ مینیجر بن بیٹھے. اس کے بعد جو ہے محبت علی ریٹائر ہوئے، وہ محبت بن بیٹھے. اس کے بعد کئی ٹیچر ریٹائر ہوئے، وہ مینیجر بن بیٹھے. آخر کتنی کمیٹیاں ہیں اس قوم کو برباد کرنے کے لیے، اس اسکول کو برباد کرنے کے لیے؟ کیا ہم کمیٹیاں بناتے رہیں گے؟ آج دوستوں ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، کہ میں نے کئی بار کوشش کی، کئی بار لوگوں کو بلایا، سارے لوگوں کو بلایا. ایک عبد المالک صاحب ہیں باڑے کے اندر، وہ کہتے ہیں میں منیجر ہوں، جعفر صاحب منیجر نہیں ہیں. اب میں کس کو منیجر مانوں؟ مجھے میرا کمار جو لوک سبھا اسپیکر تھی اس زمانے میں، انہوں نے مجھے ایک ثالثی کی حیثیت سے مقرر کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے اس اسکول کی ایک کمیٹی بنوا دیں، اور میں زمین کے لیے یہاں سے ہاؤسنگ منسٹر سے آرڈر کرا دوں گی اور آپ کو زمین مل جائے گی. میں نے اور سعید بھائی نے بہت کوشش کری، ان لوگوں کو بلایا، اپنے گھر میٹنگیں کری، ہم نے کوئی 30-35 میٹنگیں کری، اور ان سب لوگوں کو بلایا کہ بھائی ایک کمیٹی بنا لو. قومی ایجوکیشن سوسائٹی ایک ہی سوسائٹی ہے، اس کا الیکشن باقاعدگی سے کرا لو. آپ مینیجر بن جاؤ، ایک سیکریٹری بن جاؤ، ایک خزانچی بن جاؤ، ایک جو ہے اس کا پریزیڈنٹ بن جاؤ، اور اسکول کو زمین لینے دو. کیونکہ زمین جو ملے گی وہ سوسائٹی کو ملے گی، اور سوسائٹی کے انڈر میں ہی یہ اسکول چلتا ہے. آج بدقسمتی کی بات ہے کہ 5% دینے والا کوئی نہیں ہے. ٹیچرس کی تنخواہ میں سے کاٹ کے 5% دیا جاتا ہے. یعنی گھپلے بازی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 5% ٹیچر کی تنخواہ کاٹ لو، ان سے لے لو پہلے، اور ان کے نام پہ جمع کر دو. یہ تو اس کی گرانٹ بھی گورنمنٹ نے بند کر دی تھی. یہ تو کپل سبل صاحب نے اپنی کوششوں سے، اور یہ کہ ایک مسلم ادارہ ہے، مائنورٹی کا ادارہ ہے، ان کی گرانٹ جاری کرا دی، ورنہ ان ٹیچر کو تنخواہ بھی ملنی بند ہو گئی تھی، اور یہ بھوک کی کگار پہ لگ گئے تھے. لیکن میں آج بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو قوم کے تئیں کوئی ہمدردی ہے، قوم کا جذبہ ہے، قوم کو چاہتے ہیں، سرکار زمین آج بھی دے سکتی ہے آپ کو. ابھی بھی 1600 گز زمین سرکار دے رہی ہے، اور بھی ہم لڑائی لڑ سکتے ہیں اس کے لیے. سرکار کبھی منع نہیں کرے گی کہ ایک اسکول جو اجاڑا گیا تھا اس کو زمین نہ ملے. ہماری دلی سرکار نے تو کہا ہے کہ اگر ڈی ڈی اے ہمیں آج زمین دے دیتی ہے، ہم کل سے اسکول کی تعمیر شروع کر دیں گے، اور اس میں کوئی خرچہ نہیں آنے دیں گے. اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اسکول کے نام پہ زمین بہت سستے ریٹوں میں ملتی ہے، کوئی بہت بڑی لمبی چوڑی رقم نہیں ہے اس کے لیے کہ کروڑوں کا خرچہ ہو. آج دلی میں کیجریوال کی سرکار ہے. آپ جانتے ہیں کہ کیجریوال سرکار دنیا میں اس بات کے لیے مشہور ہے کہ انہوں نے تعلیم کے لیے بہت بڑے خدمات انجام دی ہے. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ کیجریوال سرکار ہمارے اسکول کو نہیں بنائے گی، ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس ایک زمین تھی 750 گز میں، ہم نے وہاں پر کیجریوال سرکار سے کوشش کی، عمران حسین کی کوششیں کی، تو ہم نے وہاں ایک اسکول تعمیر کر دیا. ایک اور ہم بنانے جا رہے ہیں. جتنی بھی سرکاریں آئیں انہوں نے اس کے مسائل کے حل کی کبھی کوشش نہیں کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کو یہ کیجریوال سرکار نہیں کر رہی ہے، فلاں سرکار نہیں کر رہی. سرکاروں کی اس میں سمجھتا ہوں کوئی غلطی نہیں ہے. غلطی اپنے قوم برادری کے لوگوں کی ہے، اپنے لوگوں کی ہے، جو اپنے نام و نمود کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے، اپنے ناموری کے لیے اس اسکول میں لڑنا چاہتے ہیں. اور غلطی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے یہاں پر اپائنٹمنٹ کیے، لاکھوں روپیہ ٹیچروں سے کھایا، اور اپائنٹمنٹ کے اندر کھایا. کوئی کمیٹی نہیں بیٹھی، کوئی میٹنگ نہیں بیٹھی، صرف لوگوں نے اس کو ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. اور جو بھی آج بھی پرنسپل جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی باقاعدہ پرنسپل نہیں ہے. ان دونوں میں بھی اختلافات ہیں مجھے جہاں تک معلوم ہوا ہے. میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، تمام قوم کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اولڈ بوائز سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس بار تو اپنا جو ہے تن من دھن سے لگ جائیے، اور اسکول کی ایک کمیٹی بنوائیے. جو لوگ اسکول کو برباد کرنا چاہتے ہیں، جو نام نہاد مینیجر بنے بیٹھے ہیں، نام نہاد خزانچی بنے بیٹھے ہیں، نام نہاد عہدوں پہ قائم ہیں، اپنے آپ کو زبردستی دکھاتے ہیں کہ ہم قومی اسکول کے مالک ہیں. قومی اسکول کا ممبر تو میں بھی تھا، مجھے آج تک میٹنگ میں نہیں بلایا گیا کسی کمیٹی کے اندر. میں ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر ممبر تھا. تو ہم نے اگر حق کی آواز اٹھائی ہے، اور یہ تکونا پارک ہمارا نکل گیا. یہاں قومی اسکول کو زمین مل رہی تھی، اٹل بہاری واجپئی نے یہاں پر یہ الاٹ کر دیا تھا زمین، اور اس کے بھیا عبدالرشید صاحب جو باڑے کے مشہور شخصیت تھے، وہ کرائے لائے تھے. اس کا 125 کروڑ روپے جمع ہونا تھا. وہ قومی ایجوکیشن سوسائٹی کے نام زمین ملنی تھی. نیچے ایک کمیونٹی ہال بنتا، اوپر اسکول بنتا، اور اپنے ہاتھ میں رہتا. آج وہ ڈی ڈی اے قابض ہو گئی اس کے اوپر.
تو اس طرح زمینیں نکلتی چلی جائیں گی اور قومی اسکول جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایک دن ایسا نہ ہو کہ یہ اسکول کسی اور جگہ سرکار اس کو ضم کر دے اور ہم کبھی تاریخ اور خواب میں سوچیں کہ کبھی قومی اسکول بھی یہاں ہوا کرتا تھا. جی جران بھائی، جیسا کہ آپ نے کہا قومی سینئر سیکنڈری اسکول جو عیدگاہ 10 میں چل رہی ہے، جو دشا ہے دوردشا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ تو جیسا کہ جناب اسرار قریشی صاحب جو ابھی آپ کے گفتگو میں نے سنا کہ یہ لگ بھگ 40-42 سال پہلے سرائے خلیل سے عیدگاہ میں شفٹ ہوا تھا، اور اس کی جو حالت بد سے بدتر ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو پرنسپل ریٹائر ہوتے ہیں وہی اس کے مالک بن جاتے ہیں. وہ اپنی کمیٹی کریٹ کر کے اور خود اپنے حساب سے چلاتے ہیں، جو سمویدھان الاؤ نہیں کرتا. اور آج کی ڈیٹ میں جیسا کہ انہوں نے کہا اسرار بھائی نے کہ 3 کمیٹیاں ہیں اور تینوں دعوے دار ہیں. میں یہاں کی عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قومی ادارہ ہے اور ہم سب یہاں رہتے ہیں. ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جو لوگ اس کو راجنیتی روپ دینا چاہتے ہیں، جو لوگ اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر شکنجہ کسیں اور ایک ذہتی ہو کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کے اس کی ایک کمیٹی قائم کرے. اور ظاہر سی بات ہے ایک سوسائٹی ایک کمیٹی بنے گی تبھی کوئی بھی گورنمنٹ اس پہ کام کرے گی. جیسا کہ ابھی تک ڈی ڈی اے نے لینڈ الاٹ نہیں کیا یا لوگوں نے نہیں کروایا، یا جیسا اسرار بھائی نے کہا کہ بڑے بڑے لیڈرز آئے، بڑے بڑے دانشمند آئے، کئی کمیٹیاں بنی، ایک رائے ایک اتفاق ایک ذاتی نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ڈی ڈی اے سے الاٹمنٹ نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے ادارہ ابھی تک نہیں بن پایا. چونکہ دیکھیے یہ ایک قومی ادارہ ہے اور پرانا ادارہ ہے، اور یہاں ہم جہاں پہ ہیں الحمدللہ یہاں پہ کثیر آبادی ہے، ایک مسلم آبادی ہے. یہاں کے بچے کی حالت جو دن بدن جو ایجوکیشن کا اثر گرتے جا رہا ہے. تو میں ان سماج یہ خاص طور سے یہ قریش برادری کے لوگوں سے میں اپیل کروں گا کہ آپ تمام لوگوں ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کے ایک کمیٹی کو قائم کروائیں اور ڈی ڈی اے سے جگہ الاٹمنٹ کرائیں. اور میں امید کرتا ہوں جس طریقے سے کیجریوال سرکار جی، منیش سسودیا جی نے، ہمارے عمران بھائی نے جو ایجوکیشن پہ کام کیا ہے، جو آج پورے ورلڈ میں ایک ماڈل بن چکا ہے، میں امید جس طرح سے آس پاس کے 1 کلومیٹر کی دوری میں کئی اسکولیں بنی ہیں، الحمدللہ اسمارٹ کلاسز ہے، بہترین صاف صفائی ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ ٹیچرز ہیں. اگر ہم ایک ذاتی ہو کر کے ایک پلیٹ فارم آ کے ایک سوسائٹی سے اگر ہم جگہ ڈی ڈی اے سے الاٹمنٹ کراتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کیجریوال سرکار جی پیچھے نہیں رہیں گے، ایک عالیشان ادارہ اس قومی ملت کو دیں گے. میں ایسا امید کرتا ہوں. یونیورل نیوز کے تمام ویورز کو میرا آداب. اب قومی اسکول کا گناہگار کون یہ جاری رہے گی، اور ابھی آپ نے دیکھا کتنی بہترین گفتگو ہوئی ہے. اسرار قریشی صاحب جو اس پہ پینی نظر رکھے ہوئے تھے، پوری ہسٹری بتائی ہے کہ کس طرح سے یہ کام ہوا ہے. جو لوگ اسے پولیٹیکل ایشو بنا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کو زمینی حقیقت پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پولیٹیکل پارٹی نہیں بلکہ آپس کی ایگو ٹکرا رہی ہے. اسرار قریشی صاحب نے کہا ہر دور میں کوششیں ہوئی ہیں، لوگوں نے بہت میٹنگیں کری ہیں، کوششیں کری ہیں، اور واجپئی سرکار سے لے کے آج تک کوششیں جاری ہیں، لیکن سرکار جگہ دے تو کس کو دے. سوسائٹیاں 3 ہیں، دعوے دار 3 ہیں، اور یہیں محمد شکیل صاحب نے یہی ریکویسٹ کری ہے علاقے والوں سے کہ آپ ایک جٹ ہو جائیے اور قومی اسکول جیسے تاریخی ادارے کو بچانے کے لیے اپنی جی جان لگا دیجیے. ہماری یہ پیشکش جاری رہے گی. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. یونیورل نیوز بیورو، دہلی.